بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پروگرام سے میں ہوں علی رسالوی. ناظرین، آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی اور بہت سارے لوگ جو مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور جو وہ جانتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر تھا. خاص طور پہ عراق گیا ہوا تھا اور عراق کے کچھ علاقوں میں دیکھا کو بہت سارے لوگوں کو ملایا وہاں دیکھا اور کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں، وہاں کی صورتحال کیا دیکھی ہے، اس حوالے سے بھی کسی دن تفصیل سے بات چیت کریں گے. اور ابھی کیا دیکھ کے آئے ہیں اس حوالے سے بھی بات. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، آپ سے التماس یہ ہے کہ کیونکہ بڑے دنوں کے بعد ملے ہیں، جو لوگ پہلی دفعہ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں پسند آئے اور انہیں اچھا لگے تو یہ اس کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو بیل آئیکن اگر پسند کریں تو آن کر لیں، اور کومنٹ کرنا چاہیں تو کومنٹ بھی کر دیں، بڑی نوازش ہے. اچھا، عراق کے اس دورے کے دوران اور میرے ویدر واپس آنے کے بعد ایک تو پاکستان نے جو عالمی افق پر جس خوبصورتی کے ساتھ اپنا قد کاٹ اور عزت بڑھائی ہے، یہ بہت شاندار. اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک فاتح قوم جو ہے اس کی عزت کتنی ہوتی ہے، عالمی برادری اس کو کیا عزت دیتی ہے، اس کے سربراہان مملکت کو، ان کے سپہ سالاروں کو اور ان لوگوں کو کس طرح پذیرائی بخشتی ہے، یہ آج ابھی اس دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور اس سے ایک بات اور واضح ہو گئی ہے کہ یہ دنیا طاقت کو مانتی ہے، کمزوروں کو نہیں مانتی ہے. اور یہ خاص طور پر یہ جو صدی ہے یہ طاقتوروں کی صدی ہے، اور جو طاقت کے زور پر چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا تو خیر ایک ڈیفنس تھا، ایک جارحیت تھی، ایک جعلی ڈرامہ جو رچایا گیا اور جس کی کوئی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی گئیں اور جس کے کوئی دلائل نہیں دیے گئے، جس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے، تو اس کی بنیاد پر پاکستان پر چڑھ دوڑا بھارت اور حملہ کر دیا، اور پھر جس طرح بے عزت ہوا پوری دنیا میں، وہ ساری دنیا نے تماشا دیکھ لیا ہے. لیکن اس کا الٹیمیٹلی دیکھیں، کبھی خدا جو ہے آپ کے دشمن کے ہاتھوں بھلا کر دیتا ہے. یہ پاکستان کا بھلا مودی نے کر دیا کہ پاکستان کی افواج کا، پاکستان کے اسلحہ ساز جو فیکٹریاں ہیں ان کا، اور چین کے اسلحے کا پوری دنیا میں توتی بولنے لگ گیا. تو اس پہ مزید باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی ٹرمپ سے ملاقات کا معاملہ، ٹرمپ کا تھمب اپ، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں یہ دیکھیں کہ ہم یہاں تو پاکستان میں سعودی جھنڈے ہم نے دیکھے تھے، لیکن مجھے سعودی عرب سے کچھ دوستوں نے، میرے کوئی ڈاکٹرز دوست اور کچھ جو وہاں ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ، میں میڈیا کی چیز میں دیکھ نہیں بات کرتا، پرسنل لوگوں کی بات، کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ان پاکستانیوں نے بتایا کہ جب ہم نے ریاض کی سڑکوں پہ پہلی بار پاکستان کے جھنڈے دیکھے تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک بڑا شاندار کام ہوا، اور پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. تو اسی کے ساتھ جو عراق کی باتیں میں نے کہا آپ سے کچھ شیئر کروں. عراق کی پالیسی بڑی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سب سے پہلے تو ادھر اس وقت جو انہوں نے زائرین پر جو پابندی لگائی تھی، جانے والوں پر کہ بسوں کے ذریعے نہیں جا سکتے، پھر اس کے بعد یہاں حج کوٹے والے چکر میں، حالانکہ ہوپ والے بھی لڑائی کیے پھرتے ہیں، ناراض پھر رہے ہیں وزارت مذہبی امور کے ساتھ، اور وزارت مذہبی امور کے لوگ اربوں روپے جو ہے وہ ان کے وہ عذاب بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ مسائل ابھی تک حل کے نہیں ہوئے. تو ایک نئے چیزیں کھول دی، کیونکہ ظاہر ہے سرکاری ادارے جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ، اور افسروں کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور ہنگر، میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں پاور ہنگر تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ سلسلے بنائے گئے، رجسٹریشن کے چکر، زیڈ جی اوز، یہ وہ، اور وہ سارے ابھی درمیان میں ہی چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت سارے معاملات ہیں. لیکن ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ اسپرچول ٹورزم کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر باہر جانے والے لوگوں کو، اور جو عام لوگ، جو غریب لوگ چلے جاتے تھے، ان کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جیسے مثلا عراق نے 50 سال سے اب کم عمر بندہ جا نہیں سکتا. اب 50 سال ہو اور اس کے بعد وہ سوچے کہ میں عراق کا، اگر وہ اسپرچول ٹورزم پر بیلیو کرتا ہے، مقدس لوگوں کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی، یا امام مولا غازی عباس کی، یا امام حضرت علی علیہ السلام کی، تو وہ پہلے تو 50 سال کا ہوگا تو پھر جائے، تو یا پھر ساری فیملی کے ساتھ جائے، اور پھر جب اس نے جانا ہے بائی ایئر تو پھر جا رہے کہ کم از کم ایک بندے کا خرچہ بائی ایئر آنے جانے کا اور ہوٹلوں کا 3.5-4 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ، کم از کم 3-3.5 لاکھ روپے لگتا ہے. تو وہ اگر فیملی کے 2-4 بندے بھی ہوں تو 10-20 لاکھ روپے ہوں گے تو وہ جائیں گے، اگر چھوٹی عمر کا ہے تو، یا پھر 50 سال کا ہونے کا انتظار کرے گا. تو یہ اس طرح کی ایک صورتحال. پھر دوسرا، ان کو وہاں
انہوں نے وہاں کی اپنی بھی جو ان کے شرکے ہیں ان کی بھی رجسٹریشن کے معاملات میں، ان کی سیکیورٹی کے معاملات میں ان کی فیسیں بڑھا دیں اور وہاں معاملہ خراب ہوا۔ اس معاملے میں کچھ ایک تو بہانہ خیر سیکیورٹی کا بھی ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، اور یہ سیکیورٹی کے معاملات کہیں کہیں صحیح بھی ہیں اور کہیں کہیں یہ سیکیورٹی کے نام پہ بھی بہت فراڈ ہوتا ہے کہ یہ اس کی آڑ میں بہت زیادہ الٹے سیدھے بھی کام کیے جاتے ہیں۔ یہ خیر جو بھی ہے، لیکن دوسری جو اس کی بڑی وجہ ہوئی وہ لیلا سسٹم تھا۔ یہاں سے جو جس کو بھی شوق بنا وہ زائر بن گیا، وہ ایک دفعہ زیارت کے لیے گیا، واپس آیا سالار بن گیا، بسیں بھریں اور زائرین کی آڑ میں ساتھ لے کے گیا، وہاں جا کے چھوڑ دیے ان لیلوں کو، اور ان لیلوں سے ٹھیک ٹھاک مال کا پانی کمایا، وہاں سے لے بھرے واپس آ گیا۔ یہ کچھ لوگوں نے جو یہ کام دھندا کیا، اصل میں تو وہ گناہ گار ہیں جنہوں نے اس نیک اور مقدس سفر کی آڑ میں یہ بزنس کیا اور اپنے آپ کو وہ بڑا مقدس خاندانوں سے بھی جوڑتے ہیں اور مقدس چیزوں سے بھی جوڑتے ہیں اور مقدس نسبتوں سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن کام انہوں نے غلط کیا کہ یہ ان کا ایک بنیادی میرا خیال ہے کہ یہ جب تک عام لوگ یا غریب لوگ جو واقعی جینون لوگ تھے جو نہیں جا سکیں گے تو اس گناہ میں وہ میرا خیال ہے وہ شریک ہوں گے۔ فتوے تو مولوی دیں گے، میرا اس سے یہ کام نہیں ہے، لیکن یقیناً یہ اس کا ذمہ داری ان کے اوپر بھی آئے گی۔ اچھا، عراق کے اندر میں نے جو دیکھا وہ کیا دیکھا کہ عراق میں لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں جناب، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور ان میں تکبر اور رعونت نہیں ہے۔ باقی عرب ملکوں میں بھی دیکھا کہ وہاں ایک عجیب عرب نخوت ہے، ایک تکبر ہے، لیکن یہاں ان عربوں میں، حالانکہ یہ بھی عرب ہیں، لیکن ان میں وہ اس لیول کی اس طرح کی نخوت نہیں دیکھی، اس طرح کا تکبر نہیں دیکھا۔ مثلا گلی میں جاتے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ آپ کا کوئی واقف بھی نہیں ہے نا، آپ کو زبردستی سلام کر رہا ہے، سلام السلام علیکم حاجی سلام، یہ وہ، تو جس طرح ان کا اپنا عربی میں تلفظ میں ہے تو وہ آپ کو سلام کریں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ مجھے سلام کر رہا ہے یا اس کو کوئی اور جاننے والا اس کو سلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح مہمان نوازی، کہ میں مثلا اپنا بتاؤں کہ ایک باربر شاپ پہ میں بیٹھا ہوں تو کسی نے ساتھ پوچھا یہ پاکستانی؟ میں کہا ہاں جی پاکستانی، مجھے عربی پوری آتی نہیں ہے، وہ ساتھ والے نے بتایا پاکستانی، تو وہ بندہ ضدی کر گیا، آئیں چلیں ہمارے گھر چلیں کھانا کھائیں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی جان بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، اس کو بولو یار کہ یہ کیسے، حالانکہ میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگوں کو تو اب تو دوستوں سے بھاگتے ہیں کہ کوئی کہے بھی صحیح کہ کھانا کھلاؤ تو وہ کہتے ہیں چل بہتر ہے، اس کو مجبوری ہے تو ہوٹل پہ لے چلیں، گھر والی بات تو ایک مختلف کلچر کا یہ ان میں یعنی مہمان نوازی میں بہت زیادہ دیکھی ہے۔ پھر وہ تو خیر وہ تو آپ نے ویڈیوز میں بہت زیادہ دیکھی جو خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں، اس میں اربعین کے موقع پر کوئی 80 کلومیٹر کا بڑا ایک طرح کا یوں سمجھے کہ ایک دسترخوان لگا ہوتا ہے، اور ایک سائڈ پہ نہیں دونوں سائڈوں پہ لگا ہوتا ہے، نجف سے لے کر کربلا تک، اور لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ آپ کے زبردستی کھانے کھلا رہے ہیں، لوگ زبردستی آپ کو کولڈ ڈرنکس پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، کعوے پلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، چرغے کھلا رہے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ تھک گئے۔ میں نے خود یہ دیکھا، میرے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، حالانکہ میں کوئی بہت زیادہ چلا بھی نہیں تھا، لیکن پاؤں پہ چھالے پڑ گئے تو جو جناب وہ ڈاکٹر اس نے پہلے ڈسٹل واٹر سے پاؤں دھوئے، چھالے اچھی طرح پاؤں دھونے کے بعد پھر اس نے اس کے کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے نکالا پیپ، اس سے نکالی مختلف جو سرنجوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اگلی جگہ پہ ساتھ ہی جناب نہیں یہ وہ آٹومیٹک یہ جو ہماری پاس جو مشینیں ہیں جس طرح کہ دبانے والی وہ VVIP ہماری کمپنی کا نام نہیں لیتا میں، اس طرح کی وہ مشینوں میں جناب ہاں جی آپ بیٹھیں، آپ وہ ریسٹ چیئرز وغیرہ میں پاؤں آپ کی وہ مشینیں دبا رہی ہیں آپ کے کندھے، اور جہاں ایک سیشن کے 5 سے 10 ہزار روپے لیے جاتا ہے وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کی جو انسانیت میں نے ان میں بڑی اعلیٰ پائے کی دیکھی ہے کہ بہت اچھے انسان لوگ ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ سارے فرشتے ہیں وہاں، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب اس میں گندے ہیں، صاف نہیں ہیں، ہمارے پاکستانیوں کی طرح مختلف بازار مختلف جگہ صفائی کا خیال نہیں رکھنا، گندگی ہے، غلاظت ہے، اس کے برعکس جو ہے۔ حالانکہ یہ ٹور میرا ایران کا نہیں تھا، لیکن ایران میں جب پہلے گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ وہ ان کے مزاج میں صفائی زیادہ ہے، ان کے مزاج میں صفائی اس طرح کی نہیں ہے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں بزنس میں بھی مطلب ہے۔ اچھا، امریکن گاڑیاں بہت زیادہ دیکھیں، ٹیسلا، یہ وہ، یہاں کی جو گاڑیاں یہاں میں جو بندہ جو اس گاڑی میں ہوتا ہے کہ وہ اس میں دیتا نہیں ہے آپ کو راستہ نہیں دیتا، کس تکبر میں ہوتا ہے کہ میں اس گاڑی میں جا رہا ہوں، یا پیچھے آ رہا ہو تو لائٹیں دے دے کے آپ کی تباہی پھیر دیتا ہے، وہ گاڑیاں میں نے وہاں ٹیکسی چلتی ہوئی دیکھی۔ اسی طرح امریکن گاڑیاں بہت زیادہ، ڈاج خاص طور پر بہت زیادہ، ڈاج کی ہر طرح کی چیزیں وہاں بے تحاشا دیکھی ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں یعنی وہ ایک لگتا ہے کہ حالانکہ
پہلے جنگ زدہ ملک تھا اور اس کے بعد پہلے ایران عراق جنگ رہی، پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ بمباری اور وہ جنگ رہی، تو اس کے باوجود بھی وہ چیزیں وہاں بڑی سیٹل، مہنگائی کی صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں، بہت زیادہ جس طرح ہمارے یہاں ہے، اور پھر شاید ہمیں اس لیے بھی زیادہ نہیں لگتی کہ وہ ہمیں 5 گنا مل جاتا ہے، ہمیں 1000 روپے دیں تو ہمیں پہلے 5000 ملتا تھا، پھر اس دفعہ گیا ہوں تو 4500 ملا، کسی نے 4200 دے دیا، یعنی اس ٹائپ کا سلسلہ. تو یہ ایک اچھا، اور بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ہسٹری کے حوالے سے، مختلف وہاں کے مقدس مقامات کے حوالوں سے، اور مقدس مقامات کے علاوہ وہاں کے جو تہذیبی ورثے ہیں جو وہ جن کا مذہب کے ساتھ جڑت نہیں ہے لیکن ویسے ماضی میں ہزارہ سال کی پرانی تہذیب سے وابستہ چیزیں، ان پر بھی ہم وقتاً فوقتاً بھی بات کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس کو بھی لے کے چلیں گے. اور اب ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ روزانہ کسی کسی طرح اسی فورم سے آپ کا ساتھ رابطہ رکھا کریں، اور امید ہے کہ آپ بھی ہمیں دیکھیں گے، بات چیت سنیں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، فالو بھی کریں گے. اسی کے ساتھ رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.